خود امام شافعی ملے وفات کے بعد اپنے تلامذہ کو، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے نور کا سونے کا لباس پہنایا، سونے کا تاج پہنایا، سونے کے جوڑے پہنائے، بڑی اعلیٰ قسم کی اونچے بلند مرتبہ تاج پر اور تخت پر بٹھایا، اور میری بڑی آؤ بھگت ہوئی جنت میں، اور بڑا اعزاز و اکرام ہوا۔ ائمہ حدیث روایت کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ، وہ جو درود پاک میں آقا علیہ السلام پر پڑھتا اور لکھتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد ما ذاکرہ الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ذکر کر، بعدد ما ذاکرک الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرک الغافلون، اے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود پاک بھیج، اس قدر درود پاک بھیج جس قدر اس پوری کائنات میں تیرا ذکر کرنے والے لوگ تیرا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا درود پاک بھیج جتنا لوگ اس دنیا میں تیرے ذکر سے غفلت کرتے ہیں، ان کی غفلت کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج، اور ان کے ذکر کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا؟ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا؟ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کی۔ اگر آپ اس کو معمول بنا لیں اپنی زندگی میں، وظیفہ بھی بنا لیں، وضو کے ساتھ رہیں، چلتے پھرتے پاکیزہ جگہ ہو تو جب چل پھر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، درود پاک پڑھا کریں، اور گھر میں روزانہ کچھ دیر مقرر حلقہ درود قائم کر کے اجتماعی طور پہ درود پاک پڑھیں، اور گوشہ درود میں شامل کریں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی حاجات بھی جملہ حاجات کو پورا فرما دے گا، مشکلات کو آسان فرما دے گا، مصائب و آلام کو دفع فرما دے گا، اور آخرت میں بھی بے حد و حساب نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اہل درود و سلام میں رکھے، اور اہل درود و سلام میں ہی قیامت کے دن اٹھائے، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔